فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئیے اس نشست میں پڑھتے ہیں حکمت 49۔ جس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ اس حکمت کو سب سے پہلے آئیے عربی میں مل کر پڑھتے ہیں۔ قال علیہ السلام احذروا صولة الكریم اذا جاع واللئیم اذا شبع۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا شریف انسان کے حملے سے بچو کہ جب وہ بھوکا ہو، اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ آئیے اب ہم اس قول کی سند مل کر پڑھتے ہیں۔ معروف عالم دین آمدی الف مدا سے ہے۔ آمدی نے اپنی کتاب غرر الحکم میں یہ قول تھوڑے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ قول کسی اور منبع سے اخذ کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے کتاب الحکم المنصورہ میں یہی قول تھوڑے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بھی یہ قول نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے لیا ہے۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ کے مصنف اس قول کو نقل کے بعد ان دو محققین کے متعلق کہتے ہیں کہ مرحوم سید رضی اپنے جد امجد کے لہن کلام سے زیادہ آشنا تھے اور ان کی تحقیق زیادہ قابل اعتبار ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 48۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ قول خطبۃ الوسیلہ میں مذکور ہے۔ حوالہ تمام نہج البلاغہ صفحہ 166۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خطرناک حملے۔ اس حکمت آمیز قول میں امام علیہ السلام با کردار و عظیم اور پست و بیکار افراد کے بیچ ایک فرق بیان فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریف لوگوں کے حملے سے بچو کہ جب وہ بھوکے اور محتاج ہوں، پست افراد کے حملے سے بچو کہ جب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ امام علیہ السلام کے اس حکیمانہ قول میں بھوکا اور سیر ہونے سے مراد ان الفاظ کے حقیقی معنی ہیں یا یہ الفاظ استعارے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ کے شارحین میں اس موضوع پہ اختلاف ہے۔ بعض نے بھوکا ہونے کو کنایا سمجھتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ہر قسم کی ضرورت، احتیاج یا انسان کا کسی قسم کے دباؤ یا ظلم کا شکار ہو جانا مراد ہے۔ اس رائے کی روشنی میں قول کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ باکردار و عظیم لوگ صرف اسی وقت حملہ کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جائے یا انہیں زندگی میں ایسی ضرورتیں پیش آ جائیں تو ظالموں سے اپنے حقوق چھیننے اور ظالم کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ ظالموں پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ لیکن لئیم و پست فطرت لوگ، لئیم کی جہ لام حمزہ یہ میم، لئیم و پست فطرت لوگ جب کوئی نعمت پالیں یا اپنے اہداف تک پہنچ جائیں تو سرکش ہو جاتے ہیں اور بے گناہ افراد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل اس درندے کی مانند ہیں کہ جو پیٹ بھر جانے کے بعد مست ہو جاتا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین کا کہنا ہے کہ یہاں بھوک سے مراد اس لفظ کے حقیقی معنی ہی ہیں اور سیر ہونے سے بھی اس لفظ کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ تو اس قول کی تفسیر کچھ اس طرح کرتے ہیں
کہ بہادر و باکردار لوگ میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے کھانا کم کھاتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ پر ضرب لگ جانے سے ان کا کھانا پیٹ سے باہر آ جانے سے ان کی جگ ہنسائی نہ ہو، جبکہ پست و گھٹیا لوگ ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہو رہی ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، سامعین یہ عربی میں شعر ہے، اس کو پڑھنے میں غلطی کی گنجائش ہے، اس لیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آزاد فطرت شخص ظلم و ستم پہ چپ نہیں بیٹھتا، ظلم و ستم پہ خاموش رہنا گدھے کی صفت ہے۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ، کہ اگر تم کسی با کرامت و با عظمت شخص کا احترام کرو گے تو اس کے مالک بن جاؤ گے، لیکن پست انسان کا احترام کرو گے تو وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 179۔ تو یوں سامعین اس نشست میں ہم نے حکمت 49 کی شرح و تفسیر اور ترجمہ مکمل پڑھ لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔